وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. راہ خدا میں صدقہ کرتے رہا کرو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس شخص کا نفس بخل سے بچ گیا، جو کنجوس نہیں پایا گیا، بخیلی اس کے اندر نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ ماتا وہ کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب وہ ہیں جو بخل نہیں کرتے. راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کا ہی مال ہے، اللہ ہی کا حکم ہے کہ میری راہوں پہ خرچ کرو، تو اس وقت ان کے دل پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ ماتا یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کو جنت نصیب ہوگی کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت بخیلی نہیں کرتے. اور اگر دنیا جہاں کے سارے کاموں میں شادی بیاہ کی تقاریب سے لے کر عقیقے ولیمے تک لاکھوں روپے خرچ کرنے کا مزاج ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 10,000 روپے بھی بوجھ بن جائے، تو پھر انسان کو خود اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. راہ خدا میں خرچ کرتے وقت تو 10,000 بھی بوجھ ہے، اور اپنی خواہشات پر مری کی پہاڑیاں دیکھنے کے لیے یا نران کاغان کے ٹرپ ڈیزائن کرتے ہوئے بہترین آپشنز کو اختیار کیا جائے کہ اور بھائی کماتے کس کے لیے، بچوں کے لیے تو کماتے ہیں. اور وہی لوگ جو لاکھوں روپے اپنی انٹرٹینمنٹ کے اوپر، کروڑوں روپے اپنی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو وہ دل چھوٹے ہو جائیں یا بخل سے جو ہے وہ خرچ کرنے کا مزاج بن جائے، تو یہ کامیابی کا رویہ نہیں. قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کا نفس بخیلی سے، بخل سے بچ گیا، قرآن کہتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، تم راہ خدا میں خرچ کرو. قرض حسنہ جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جب مال آیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. ایک تو زکوٰۃ فرض ہے، علماء نے کہا زکوٰۃ تو الگ ہے، لیکن قرض حسنہ یہ ہے کہ خیر کے کام میں، اللہ کی راہ میں، دین کی اعانت میں، نصرت میں، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنا. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا قرض حسنہ کے طور پر، یضاعفہ لکم، تو اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑا قدردان اور بڑا حلم والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے. وہ عالم الغیب ہے، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم وہ حکمتوں والا ہے. جب کہا راہ خدا میں خرچ کرو تو اس نے خود ہی بتا دیا یہ نہیں کہ مجھے ضرورت ہے، العزیز میں غالب ہوں، الحکیم میں حکمتوں والا بھی ہوں. تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ خرچ کرنا کل تمہارے لیے راہ نجات کا پیغام لے کر آئے گا.